بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 36 خاتمے میں خوش آمدید۔ عبارت دیکھ لیں۔ وشکر و اعترافی لاستادین العلامۃ السیدی سلیمان الندوی معتمد دار العلوم ندوۃ العلماء والدکتور السیدی عبد العلی الحسنی مدیر ندوۃ العلماء والاستاذ محمد عمران خان الندوی الازہری عمید دار العلوم سابقا الذین کان لتشجیعہم واتاحتہم للفرص فضل کبیر فی تالیف ھذا الکتاب عام 359 وتقریرہ للدراسة فی دار العلوم ندوۃ العلماء کما کان لحضرات الاساتذۃ الشیخ محمد حلیم عطا مدرس الحدیث الشریف فی دار العلوم والاستاذ الکبیر السید طلحۃ الحسنی معلم الکلیۃ الشرقیۃ فی لاہور سابقا والاستاذ محمد ناظم الندوی استاد آداب اللغۃ العربیۃ فی دار العلوم سابقا والاستاذ عبد السلام القدوائی الندوی استاد تاریخ و سیاست فی دار العلوم سابقا توجیحات و آراء سدیدۃ و مساعدات غالیۃ و شکری و تقدیری للاستاذ عبد الحفیظ البلیاوی الذی ساعد المؤلف و تناول الکتاب بشرح الغریب و ایضاح الغامض توفی الی رحمۃ فی 17 من جمادی الآخرۃ سنۃ 391 المصادف 10 اغسطس سنۃ 971 والحمد للہ اولا و آخرا و صلی اللہ علی خیر خلقہ و خاتم رسولہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ ابو الحسن علی الحسنی الندوی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور میں اعتراف کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اساتذہ علامہ سید سلیمان ندوی کا، جو کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نگران ہیں، اور ڈاکٹر سید عبدالعلی الحسنی جو کہ مدیر ہیں ندوۃ العلماء کے، استاد محمد عمران خان ندوی الازہری دارالعلوم کے سابقہ مدیر ہیں، جن کے 1359 ہجری میں اس کتاب کی تالیف میں جرأت دلانے اور فرصت نکالنے پر، تیار کرنے پر، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اس کو تدریس کے لیے مقرر کرنے پر بڑا حصہ ہے۔ جیسا کہ حضرات اساتذہ شیخ محمد حلیم عطا جو کہ حدیث شریف کے مدرس ہیں دارالعلوم میں، اور بڑے استاد سید طلحہ الحسنی جو کہ شرقی کالج لاہور کے سابقہ مدرس ہیں، اور استاد محمد ناظم الندوی جو کہ لغت عربیہ دارالعلوم میں سابقہ مدرس ہیں، اور استاد عبد السلام القدوائی الندوی جو کہ دارالعلوم میں تاریخ اور سیاست کے سابقہ استاد تھے، ان کے توجیحات، مضبوط آراء اور مہنگی کوششیں ہیں۔ اور میں قدر کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں استاد عبد الحفیظ البلیاوی کا، جنہوں نے اس کتاب کو لے کر مؤلف کی مدد کی ہے غریب الفاظ کی شرح کرنے میں اور مشکل الفاظ کی وضاحت کرنے میں۔ اللہ کی رحمت میں جن کا انتقال کر گیا 17 جمادی الآخرہ کو سن 1391 ہجری کو، جو کہ برابر ہوتے ہیں 10 اگست 1971 عیسوی کے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے شروع میں بھی اور آخر میں بھی، اور صلاۃ و سلام ہو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے بہتر پر، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے سب سے آخری رسول پر، سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے آل پر اور ان کے صحابہ پر، ابو الحسن علی الحسنی الندوی۔ عبارت اور ترجمے کے بعد اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے اعتراف، یہ باب افتعال کا مصدر ہے، اور یہ اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اعتراف کرنا، تسلیم کرنا۔ معتمد، اعتمد یعتمد اعتماد، باب اس کے افتعال آتا ہے، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ معتمد جس کے اوپر اعتماد کیا جائے، مراد ہے اس سے نگران۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے لفظ ہے امید، امید پرنسپل کو کہا جاتا ہے، ناظم کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے تشجیع، شجع یشجع تشجیع، باب اس کا آتا ہے تفعیل، اور اس کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ افزائی کرنا۔ یہ مجرد میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور مزید فی میں بھی اسی معنی کے اندر آتا ہے۔ آگے لفظ ہے اتاحتہم، اتاحہ، اس کا جو مادہ ہے نا، اس کا مادہ آتا ہے تا یا ہا، اور باب اس کا آتا ہے افعال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، کلیہ یہ کالج کو کہا جاتا ہے، شرقیہ مشرقی کالج، صدیر یہ کہا جاتا ہے درست کو۔ آگے لفظ ہے غامض، غامض یغمض، پوشیدہ ہونا، چھپا ہوا ہونا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مصادف، صادف یصادف مصادفتاً، باب اس کا مفعول آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مطابق ہونا۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حضرت علامہ ابو الحسن علی الندوی اس پیراگراف کے اندر اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کریں، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اعتراف کرتا ہوں جو میرے اساتذہ نے میرے اوپر محنت کی ہے۔ کون کون سے؟ اب آگے ان اساتذہ کے نام ہیں، سید سلیمان ندوی جو کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نگران تھے، اسی طریقے سے ڈاکٹر سید عبدالعلی الحسنی جو ندوۃ العلماء کے مدیر تھے، استاد محمد عمران خان ندوی الازہری جو کہ سابقہ مدیر تھے دارالعلوم کے، جن کے ہمت دلانے کی وجہ سے اور جن کے ابھارنے کی وجہ سے جو میں نے یہ والی کتاب تالیف کی ہے 1359 ہجری میں، اور انہوں نے ہی اس کتاب کو دارالعلوم ندوۃ العلماء میں
تدریس کے لیے یعنی پڑھانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ بہرحال میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں اپنے باقی دیگر اساتذہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ شیخ محمد حلیم عطا جو کہ حدیث شریف کے مدرس ہیں دارالعلوم میں، اور بڑے استاد سید طلحہ الحسنی جو کہ مشرقی کالج لاہور میں سابقہ پڑھاتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے استاد محمد ناظم الندوی جو کہ لغت عربیہ کے استاد ہیں دارالعلوم میں، پہلے لغت عربیہ پڑھاتے تھے۔ اسی طریقے سے عبدالسلام القدوائی الندوی جو کہ دارالعلوم میں پہلے تاریخ اور سیاست پڑھایا کرتے تھے۔ ان سب اساتذہ کی درست آراء تھی، ان حضرات کی توجہ تھی، اور انہوں نے بڑی مہنگی اور قیمتی کوششیں کی تھیں مجھے اس کتاب لکھنے کے اوپر۔ انہوں نے آمادہ کیا تھا، میری حوصلہ افزائی کی تھی، میری ہمت بڑھائی تھی، جس کی وجہ سے میں نے یہ والی کتاب تالیف کی ہے۔ اور خاص طور پہ ایک بڑے استاد عبدالحفیظ البلیاوی، میں ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ انہوں نے مؤلف کی اس کتاب کو لے کے بہت زیادہ مدد کی ہے مشکل الفاظ کی تشریح کرنے میں، اور جو غریب الفاظ ہیں ان کی وضاحت کرنے کے اندر۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کا انتقال ہوا ہے 1391 ہجری میں، جو کہ انگریزی تاریخ کے مطابق 10 اگست 1971 بنتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مخلوق میں سے سب سے بہتر ہیں، خاتم الرسل اور خاتم الانبیاء ہیں، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، تمام کے تمام پر۔ یہاں تک الحمدللہ مقدمہ مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد انشاءاللہ پھر کتاب کو شروع کریں گے۔